اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درس نظامی سے فارغ علماء کے لیے صاحب نسبت بزرگوں کی صحبت میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل عمل کی طرف بہت کم توجہ ہے۔ حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے پاس علماء آتے تھے، دیوبند سے پڑھ کر جاتے تھے۔ حضرت ان سے پوچھتے کتنے سال لگائے؟ کہتے 10 سال لگائے ہیں۔ حضرت فرماتے کہ میرے پاس کم از کم 10 مہینے تو رہو، تو بہت سے علماء و طلباء نے حضرت سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شمس ہدایت تھے، فائدہ اٹھانے والوں نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وصال جب ہوئی، اس وقت 100 سے زائد حضرت کے خلفاء کی تعداد تھی، اور یہ نہیں تھا کہ ہر شخص کو مرید کر لیا۔ وہاں مرید بننے کے لیے بڑی بڑی شرائط تھی، بلکہ حضرت بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو پہلے ہی آدمی کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ اگر چاہوں تو اسی وقت اسے اجازت و خلافت دے دوں۔ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ مجدد ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بھائی میں نے کتب بینی کم کی ہے، قطب بینی زیادہ کی ہے۔ میں نے 3 کتابیں پڑھی ہے۔ ایک کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے، دوسری کتاب کا نام علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تیسری کتاب کا نام مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان 3 بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے فیوزات و برکات حاصل کیے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پیری طریقت تھے۔ محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ اجل اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حضرت نے بیعت کی درخواست کی تھی، لیکن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاجی صاحب سے بیعت ہو جائیں۔ درس نظامی نے چکم فارغ علماء کرام دی اغو دی پارا د صاحب نسبت بزرگان صحبت انتہائی ضروری دی، چې دغه په صحبت کې دو پاتې شي۔ نن سبا عمل طرف ته توجه ډیره کمه ده۔ حکیم الامت رحمت الله علیه خاطبهم علماء کرام چې وبراتله دیوبند نه فارغ شل راتله بالته، نو حضرت یو تاسو وګ چې سو کال تاسو ورغون نو غو به چې 10 کال، حضرت به فرمایل چې کم از کم ما سره الله سماشته وسات کېږي، نو ډیر علما طلبات چې وغو حضرت تینه فائدہ اوچته کړه۔ حضرت رحمت الله علیه یعنی حضرت تھانوی رحمت الله علیه چون کې د هدایت نورو، نو چا چې فائدہ اوچته خپل استعداد مطابق غو فائدہ اوچته کړه، او کله چې د حضرت کی وصال کېده نو هغه وخت د سلو نه بر دیغو خلفاء او تعداد ادانه چې څوک راغی جو بس هغه مرید ک، بلکې ډېر لوی شرایط باغوي خلک، او بعض کله به حضرت یو فرمایل چې زه خو په لاول صحبت کې کم کس راشي مرید هغه داسې کم کو غواړم، نو هغه وخت کې مغلظ اجازه او خلافت کو ورکوم نو ورکول شم، ځکه چې دومره دغه اصلاح شوی په یو صحبت کې۔ یو ځل حضرت تینه چاته پوښتنه کو چې حضرت تاسو مجدد یې؟ نو حضرت یو فرمایل او تاسو ډیر کتابونه لوستي؟ نو حضرت یو فرمایل چې ما کتب بینی کم کړل، نه کتابونه مې کم لوستي دي او قطب بینی مې زیاته کړل، 3 کتابونه مې لوستي دي، یو نوم حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دی، د بل نوم رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه دی، او د بل کتاب نوم یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه دی۔ مطلب دا چې د دې 3 وړو بزرګانو په صحبت کې زه پاتې شوم، هاونه می فیوزات او برکات چې دی حاصل کړ دي۔ حاجی صاحب چون کې د حضرت شیخ او پیر یعقوب نانوتوی صاحب د حضرت حاجی صاحب خلیفہ او د حضرت تھانوی صاحب استاد او گنگوئی رحمت الله علیه چې دی هغه ته مخکې حضرت دې بیعت درخواست کړو، لیکن هغه فرمایل چې تاسو حاجی صاحب نه بیعت شه۔ بعض چیزوں کو صرف دیکھنا عبادت اور ثواب ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنے سے نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، عالم ربانی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے۔ گنبد خضرا کو دیکھنا عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ حدیث شریف میں خیرکم الذی اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ جملہ اہل اللہ اس حدیث پاک کے مصداق ہیں کہ ان کی زیارت سے حق تعالیٰ کی یاد دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بعض حضرات نے
خدا یاد آ جانے کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ خدا کے ایسے نیک و صالح کو دیکھنا گویا ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عالم دین کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت اور عین سعادت ہے، اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ بسا اوقات کسی مرد صالح اور شیخ کامل کے چہرے پر نظر پڑتے ہی باطن میں ایسی نورانیت محسوس ہوتی ہے جس سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ نیز منقول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے اور لوگوں کی نظر ان کے چہرے پر نور پر پڑتی تھی تو یہ الفاظ ان کی زبان پر آ جاتے تھے: لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما عالم هذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا کلمہ توحید کے ورد کا باعث بنتا تھا۔ علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کو دیکھنے سے لوگ ذکر شروع کر لیتے تھے۔ حق تعالی ہمیں بھی یہ نسبت و سعادت نصیب فرمائے۔ غور کرے کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ جن کے پاس بیٹھ کر ذکر الہی سے آدمی غافل ہو جائے۔ ان لوگوں کا کام ہی اللہ کی یاد سے روکنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کافر کے پاس بیٹھنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دی فرمائی کہ بعض سوزونه چې دي هغه ته قتل چې دی عبادت او ثواب دی، والدینو مخ ته قتل چې نفلی هر ثواب ملاویږي، عالم ربانی مخ ته قتل عبادت ته، آب زمزم ته قتل عبادت ته، کعبۃ اللہ شریف ته قتل عبادت ته، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ته قتل عبادت ته، قرآن مجید ته قتل عبادت ته۔ او حدیث شریف ته تاسو کې بهتر سړی هغه دی چې هغه ولې دي چې الله تعالی سړی له رعایت شي۔ ټول اهل الله چې دي هغه د دې مستحق دي، ځکه د دوی زیارت چې سړیو کی نو د الله تعالی یاد چې د پزړه کې پیدا شي۔ او دا خو زمونږ مشاهده هم ده چې سړی براغه حضرت رحمت الله علیه زیارت به کو نو بالکل زړه دنیا چې هغه به بدل شي، زړه کې به نورانیت چې لذت دا سړی محسوس کو، او هغه زیارت نه روستو بیا د سړی به نیک اعمالو طرف ته د الله ذکر طرف ته توجه چې دا به زیات شو۔ او دا خو زمونږ مشاهده ده چې حضرت رحمت الله علیه وکړه کلی خانقاه اشرفیه گلشن چشتیه وړه شریف ته تشریف راوړو، نو په لارې خلک چې رابطله به ماشومان به ولاړو، نو چې حضرت به ګاډي کې ولیدل یا هغه به پیدل را روانو، نو نارې به کړې الا الله الا الله او الله الله، او داسې نور ځایونو کې پروګرامونه او حضرت رحمت الله علیه دی بتله، نو دا ماشومان به ولاړو، لوی کسان هغه هم روړې کړي چې الا الله الله پیر صاحب دی راله، نو ذکر یو فضا چې وه هغه جوړه و حضرت ته به چې هغه وکتله د کسانو نه بس د الله تعالی ذکر چې دا به شروع کړ۔ او علی رضی الله تعالی عنہ مبارک هم فرمایل دي چې کله به یعنی د هغه په مخ باندې نظر اچول هغه ته قتل د عبادت دی، او کله به چې هغه کور نه وتله خلکو به د هغه ته وکتل نو په جمع باندې به دا کلمې چې ودا جاری شوې، نو د علی رضی الله تعالی عنہ قتلو سره د کلمه توحید ورچو هغه به شروع شو۔ او دغه سي علامه ابن سیری رحمت الله علیه بارک هم راضی چې خلکو باغو قتل نو ذکر به شروع کو۔ الله تعالی دې هغه سعادت زمنګ نصیب کی۔ حضرت رحمت الله علیه فرمایو ګورئ څومره بد قسمت دي هغه خلک چې خلک هغه سره کینی او د ذکر الهی نه غافل شي، او دغه خلکو کار صرف د الله تعالی یاد نه خلک منی کوي، ته هغه کار دی نو د تاسو خلکو په صحبت کې ناسته د کافر د صحبت ناسته نه زیاته خطرناک خبره ده، ځکه کافر خړی ته پته ده چې دا کافر دی، او دا سکت چې مطلب دی دوکه ور کوي او د الله تعالی د ذکر نه خلق چې دی منی کوي د حقانه۔ الله تبارک وتعالى دی نیکو خلکو صحبت چې دی لازم نصیب کی، خصوصا د موږ حضرت مولانا صاحب چې دغه صحبت ته منظور از الله تعالی د موږ توفیق راکړي، او دغه رفاقت مایت د الله تبارک وتعالى زموږ نصیب کی۔ حضرت رحمت الله علیه په نقش قدم د الله موږ چلی خنغان د الله تبارک وتعالى قائم او دائم رہی۔ حضرت مولانا صاحب نعمت برکاتهم د الله تبارک وتعالى صحت سره وګدو مرول کې چې د حافظ دقه سي جاری او ساری وي۔ واخر دعوانا